السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ. اور آج کچھ چیزیں معیشت کے حوالے سے بات کرنی ہے، ٹیکسوں کے حوالے سے بات کرنی ہے. پٹرول کی قیمتوں میں جس انداز میں اضافہ ہوا، جو کچھ بھی ہوا، وہ آپ اس کی تفصیل آپ کے پاس موجود ہے. لیکن اب مزید ٹیکس نافذ کیے گئے ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے، لیکن اس کے باوجود ابھی آئی ایم ایف کی جانب سے چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں کسی قسم کی کوئی سامنے نہیں آئی کہ آئی ایم ایف اب آج کہہ رہے ہیں کہ جی آئی ایم ایف جو ہے وہ بجٹ منظور ہونے کے بعد ہمیں جو ہے کچھ دے گا. تو آئی ایم ایف کو رضامند کرنے کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں اور آئی ایم ایف ہے کہ وہ ابھی تک رضامند نہیں ہو رہا. اور اس میں سب سے زیادہ جو چیز ہے وہ ہے کہ جو حکومت ہے اس نے تنخواہ دار طبقے پر جو بوجھ ڈالا ہے. تنخواہ دار طبقے پر کس انداز میں بوجھ ڈالا گیا اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں. لیکن کچھ چیزیں اور بھی ہیں ہمارے پاس جس میں کچھ نئے چیزیں شامل کی گئی ہیں، کچھ نئے گروپ شامل کیے گئے ہیں، کچھ نئے کاروبار. اور اس میں سب سے پھر بڑی چیز جو ہے وہ سپر ٹیکس ہے. یہ سپر ٹیکس جو ہے یہ ہم نے پاکستان میں پہلی دفعہ سپر ٹیکس کی بات سنی ہے. اور وزیر اعظم نے 2 روز قبل سپر ٹیکس کا اعلان کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ سپر ٹیکس جو ہے وہ یہ ہے کہ بڑی صنعتیں جو ہیں ان پر لگایا جاتا ہے. سیمنٹ، سٹیل، شوگر، تیل اور گیس، زراعت، یہ جتنی بھی صنعتیں ہیں، آٹو موبائل کی صنعت ہے، ان پر 10% ٹیکس لگایا گیا ہے. اچھا، پھر انہوں نے کہا کہ سگریٹ کی صنعت کا جو ہے وہ 60% سیکٹر جو ہے وہ ٹیکس ادا کرتا ہے، جبکہ 40% جو ہے وہ ٹیکس نہیں دیتا. تو یہ ریاست کا کام ہے کہ وہ ٹیکس کلیکشن کو بہتر کرے اور بڑی صنعتوں پر ٹیکس لگایا جائے. پھر اس کے بعد ظاہر ہے یہ سارے جو بھی اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کا ہم اگر یہ کہیں کہ ان کا اثر تو عام آدمی پر ہی پڑے گا. یہ سپر ٹیکس کے بعد پھر کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں ٹیکس نیٹ میں شامل کر لیا گیا، ٹیکس لگائے گئے. ریئل اسٹیٹ کے بروکرز جو ہیں ان پر، بلڈرز جو ہیں ان پر، یہ کل وفاقی وزیر جو ہیں مفتاح اسماعیل صاحب، انہوں نے کہا کہ جی ریسٹورنٹس بھی اس میں شامل کر لیے گئے، بلڈرز، ریئل اسٹیٹ کے بروکرز کو شامل کر لیا گیا اور ان کے ساتھ مشاورت کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہم انہیں ٹیکس کے دائرہ کار میں لائیں گے. پھر چھوٹا کاروبار جو کر رہے ہیں، چھوٹا کاروباری افراد جو ہیں اور تاجر جو ہیں، ان پر وہ کہتے ہیں جی فکس ٹیکس لگایا جا رہا ہے ماہانہ. اور پھر اسی طرح بہت سارے دکاندار ہیں، انہوں نے کہا جی لاکھوں دکاندار ہیں جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہیں، ہم انہیں ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. جیولرز ہیں بہت سارے جنہیں ٹیکس نیٹ میں لانا ضروری ہے. اور انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ چند دنوں میں یہ جو ہے بہت سارے کاروبار جو ہیں وہ ٹیکس نیٹ میں آ جائیں گے. لیکن وہ کاروبار آئیں گے یا نہیں آئیں گے، انہوں نے کہا کہ میں چھوٹے دکانداروں اور جیولرز کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے جو ہے بات چیت کر رہا ہوں. لیکن اس پر رد عمل سب کا سامنے آ گیا. رد عمل یہ سامنے آیا، ہم نے رد عمل جو دیکھا ہے وہ رد عمل ہم نے چیمبر آف کامرس کا، انڈسٹری کا دیکھا، چھوٹے تاجروں کا رد عمل بھی سامنے آ گیا. اور ان سب کا یہ کہنا ہے کہ حکومت جس طرح ہمیں ٹیکس نیٹ میں لا رہی ہے ہم اس کو قبول نہیں کریں گے. لائحہ عمل بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ ان لوگوں کو ٹیکس نیٹ میں لانا ہے اور کیا کرنا ہے. لیکن جو بہت آسان ٹارگٹ ہے پاکستان میں، آسان ٹارگٹ ہمیشہ سے سرکاری ملازم یا دوسرے ملازمین ہوتے ہیں. اور جو بھی ملازمین ہیں، سرکاری ہیں یا غیر سرکاری ہیں، جو تنخواہ دار طبقہ ہے، تنخواہ دار طبقہ جو ہے اس پر بہت آسانی کے ساتھ اس پر چھری پھیری جاتی ہے اور وہ بہت آسانی کے ساتھ آپ کی گرفت میں آ جاتا ہے، کیونکہ مالک نے بھی اور حکومت نے بھی اس کی تنخواہ میں سے ٹیکس کاٹ کر اس کو تنخواہ باقی دے دینی ہے. اب اس میں ٹیکس کی چھوٹ تھی ملازمین کے لیے
وہ ٹیکس کی چھوٹ جو ہے وہ 1 لاکھ روپے تک جو ماہانہ تنخواہ رکھنے والے جو تھے انہیں ٹیکس کی چھوٹ دی گئی تھی، لیکن وہ اب چھوٹ جو ہے وہ واپس لے لی گئی ہے، اور پھر تنخواہ دار طبقے کے لیے نئی انکم ٹیکس تجاویز سامنے آئی ہیں، اور جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ بجٹ کے دوران ہی منی بجٹ آ جانا، تو پہلے تو منی بجٹ میں کچھ ٹائم لگتا تھا، لیکن یہ یکے بعد دیگرے منی بجٹ آنا شروع ہو گیا ہے، 2-3 دن 1 ہفتے کے دوران ہی منی بجٹ آ گیا، پچھلے ہفتے بجٹ آیا تھا، اب منی بجٹ بھی آنا شروع ہو گیا، اور اس دوران پٹرول بھی مہنگا کر دیا گیا۔ اب نئی جو ٹیکس تجاویز آئی ہیں اس میں 1 لاکھ روپے تک تنخواہ جو لے رہے تھے ان کی ٹیکس چھوٹ کی تجویز واپس لے لی گئی ہے، اور بجٹ دستاویزات میں کہا گیا ہے کہ 1 لاکھ روپے ماہانہ ٹیکس پر 2.5% ٹیکس عائد ہوگا، اور 2.5% یہ ہوگا، جبکہ 1 لاکھ سے زیادہ اور 1 لاکھ سے 2 لاکھ روپے تک جو تنخواہ لیتے ہیں ان کے لیے 15,000 روپے سالانہ فکس ٹیکس دینا ہوگا انہیں، اور اس کے علاوہ پھر 1 لاکھ روپے سے پھر 12.5% انہیں ٹیکس دینا پڑے گا۔ اچھا، پھر 2 سے 3 لاکھ روپے والی تنخواہ جو ہے اس پر 1,65,000 روپے سالانہ، جبکہ 20% ماہانہ ٹیکس ہوگا، اور دستاویزات میں کہا گیا کہ 3 سے 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ پر 4,05,000 روپے سالانہ ٹیکس ہوگا، جبکہ 3 لاکھ سے اضافی رقم پر 25% ماہانہ ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طرح 5 سے 10 لاکھ روپے جو لوگ تنخواہ لیتے ہیں، 5 سے 10 لاکھ روپے، انہیں 10 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دینا ہوگا 5 سے 10 لاکھ روپے تنخواہ لینے والوں کو، اور 5 سے اضافی رقم پر 5 لاکھ سے اضافی رقم پر 32.5% ماہانہ ٹیکس لاگو ہوگا، اور 10 لاکھ روپے سے زیادہ جو تنخواہیں ہیں ان پر 29 لاکھ روپے سالانہ ٹیکس دینا پڑے گا، اور 10 لاکھ روپے سے اضافی رقم پر 35% ٹیکس ہوگا، اور فکسڈ ٹیکس جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ 30 جون 2023 سے ختم کر دیا جائے گا۔ یہ وہ ٹیکس تجاویز ہیں اور جو آج میں نے سوچا کہ اس پر بات کی جائے کہ کس طرح تنخواہ دار طبقے کے لیے شکنجہ تیار ہوا ہے، اور کس طرح باقی لوگ جو ہیں، باقی لوگ تو کئی جگہ ڈیل کر لیتے ہیں، باقی لوگوں کے لیے تو ٹیکس چوری کرنا بہت آسان ہے، لیکن تنخواہ دار جو ہے اس کو تو تنخواہ میں سے منہا ہو کر ٹیکس ملتا ہے، اس کو تو اس کے اپنے اختیار میں نہیں ہے ٹیکس دینا، اور لیکن وہ ٹیکس جو لوگ دے رہے ہیں، اب اگلی چیز جس کا اب تک کسی نے بتایا نہیں کہ وہ ٹیکس پیئرز جو ہیں ان کو سہولتیں کیا کیا دی جائیں گی، ان کو ریوارڈز کوئی ہیں یا نہیں ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو ٹیکس ادا کر رہے ہیں، جو ٹیکس نیٹ میں شامل ہیں، جو اپنے ریٹرن بھی بھرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں۔ ریٹرن بھرنے والوں کو کہاں کہاں سہولتیں ہوں گی، اس کے لیے کوئی ایسے ریوارڈز بھی، ظاہر ہے آپ ٹکٹ لیں گے یا جو چیزیں لیں گے اس کی بہت ساری تشہیر ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ٹیکس نوٹ نیٹ میں زیادہ سے زیادہ لوگ شامل ہوں۔ اور ٹیکس نیٹ کے بارے میں عام آدمی کا جو خوف ہے وہ دور کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عام آدمی کو یہ خوف ہے کہ میں اگر ایک دفعہ ٹیکس نیٹ میں آ گیا تو اس کے بعد میں شکنجے سے نہیں نکل سکوں گا، اور پھر اس کو یہ بھی ہوتا ہے کہ اسے پھر بلیک میل کیا جاتا ہے، پھر FBR والے تنگ کرتے ہیں، پھر انکم ٹیکس والے تنگ کرتے ہیں۔ سو یہ چیزیں بہت ساری جو ہیں ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ناظرین کرام، گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی ویڈیو کے بارے میں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا، دیکھتے رہیے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ، خدا حافظ۔